غزوہ بدر کے اسباب و نتائج۔ قریش کا قافلہ حسب معمول تجارت کے لیے شام کے ملک میں گیا ہوا تھا۔ امیر قافلہ ابو سفیان تھے اور 30 یا 40 آدمی قریش کے ان کے ہمراہ تھے۔ وہاں سے خرید و فروخت کر کے جب مکہ کو واپس آنے لگے تو مدینہ کے قریب ان کے جاسوسوں نے اطلاع دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مع اصحاب کے اس قافلے پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ سن کر ابو سفیان نے ایک تیز رو قاصد مکہ کو روانہ کیا کہ قریش کو خبر کر دے کہ وہ جلد مدد کو پہنچیں ورنہ ان کا تمام مال لٹ جائے گا۔ یہ اطلاع پاتے ہی قریش مکہ سے نہایت جوش و خروش کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ یہ اطلاع پاتے ہی قریش مکہ نہایت جوش و خروش کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ابو سفیان ساحل بحر سے اپنے قافلے کو نکال لے گئے اور قریش کے لوگوں کو پیغام بھیجا کہ واپس چلو، لیکن ابو جہل نے از راہ نخوت انکار کیا اور کہا کہ بدر میں جہاں عرب کا سالانہ اجتماع ہوتا ہے ہم جا کر ٹھہریں گے، 3 روز تک وہاں دعوتیں کریں گے اور جشن منائیں گے تاکہ عرب میں ہمارے آنے کی شہرت اور ہماری طاقت کا رعب غالب ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 رمضان 2 ہجری مطابق مارچ 624 عیسوی کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت کے ساتھ مدینہ سے نکلے۔ وادی زعفران میں پہنچ کر معلوم ہوا کہ قافلہ نکل گیا اور اہل مکہ کا عظیم الشان لشکر بدر کی طرف آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ چونکہ جنگ کے ارادے سے نہیں گئے تھے، اس وجہ سے بعض لوگوں نے اس بے سر و سامانی کے ساتھ قریش کے مقابلہ میں جانا پسند نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ دونوں گروہوں میں سے کسی ایک پر ہم کو فتح دے گا۔ اب وہ قافلہ نکل گیا، اس لیے اہل مکہ کے لشکر پر ہماری کامیابی یقینی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم کو جو حکم ہو تعمیل کے لیے حاضر ہیں، لیکن آپ کا روئے سخن دراصل انصاری کی طرف تھا، کیونکہ انہی کی طاقت اور تعداد زیادہ تھی اور ان سے بیعت جس بات پر لی گئی تھی وہ یہ تھی کہ مدینہ پر کوئی چڑھائی کرے گا تو وہ اس سے لڑیں گے۔ یہ عہد نہیں تھا کہ باہر نکل کر دشمنوں پر حملہ آور ہوں گے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس انصار نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ کا خطاب ہماری طرف سے ہے۔ اللہ شاہد ہے کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم سمندر میں کود پڑیں گے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ چونکہ کامیابی کا یقین تھا، اس وجہ سے اس مختصر جماعت کے ساتھ بدر کی طرف روانہ ہوئے اور اہل مدینہ کو بلانے کی ضرورت نہ سمجھی۔ وہاں پہنچ کر پہلے چشمے پر اترے۔ جناب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر پوچھا کہ یہاں اترنے کا حکم الہامی ہے کہ جس میں چونچرا کی گنجائش نہیں، یا آپ نے کوئی تدبیر جنگی کے لحاظ سے اس کو منتخب فرمایا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ خود میری رائے ہے۔ جناب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ مقام موزوں نہیں، بلکہ مناسب یہ ہے کہ اور آگے بڑھ کر ہم قریش کی فرودگاہ کے قریب ترین چشمے پر قبضہ کر لیں اور اپنے لیے
حوض بھر کر ارد گرد کے کنواں اور چشموں کو پاٹ دیں تاکہ دشمنوں کو پانی نہ مل سکے۔ آپ نے اس مشورہ کو پسند فرمایا اور اس کے مطابق عمل کیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سائبان بنایا گیا کہ اس میں قیام فرمائیں۔ 17 رمضان 2 ہجری بمطابق 13 مارچ 626 عیسوی کو سہ شنبہ کے دن صبح کے وقت دونوں فریق میدان میں آ گئے۔ مسلمانوں کی تعداد 314 تھی، جن میں 83 مہاجر اور باقی انصار تھے۔ انصار میں سے 61 آدمی اوس کے تھے اور 170 خزرج کے تھے۔ کفار کی تعداد 1000 کی تھی، جس میں سوائے ابو لہب کے قریش کے تمام سردار شامل تھے۔ ابو لہب خود کسی وجہ سے نہیں آ سکا تھا، اس نے اپنے بدلے میں ایک شخص کو بھیج دیا تھا۔ دونوں طرف سے صف آرائی شروع ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک تیر تھا، اشارے سے صفوں کو برابر کیا، پھر جہاد پر واز فرمایا۔ اس کے بعد درگاہ قاضی الحاجات میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، خشوع و خضوع کی حالت میں سجدے میں گر گئے اور کہا کہ اے اللہ، اگر آج یہ تیرے چند عبادت گزار بندے مٹ گئے تو پھر کبھی دنیا میں تیری عبادت نہیں ہوگی۔ اسی حالت میں تھے کہ فرشتے نے آ کر فتح کی بشارت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور مسلمانوں کو یہ مژدہ سنایا۔ عربی قاعدے کے مطابق مبارزہ سے جنگ شروع ہوئی۔ مشرکین کی صفوں میں سے عتبہ بن ربیعہ، جو قریش کا نامور سردار تھا، ماں اپنے شیبہ اور اپنے بیٹے ولید کے باہر نکلا۔ ادھر سے 3 انصاری ان کے مقابلے میں آگے بڑھے۔ عتبہ نے کہا کہ ہم تم لوگوں پر تلوار نہیں اٹھائیں گے، ہمارے مقابلے کے لیے ہمارے ہم قوم یعنی اہل قریش کو آنا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے انصار پلٹ آئے۔ عتبہ کے مقابلے کے لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ولید کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیبہ کے لیے عبیدہ گئے۔ عتبہ اور ولید تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مارے گئے، لیکن شیبہ نے عبیدہ کو ایک کاری زخم لگایا۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھے اور شیبہ کو قتل کر دیا اور ابو عبیدہ کو اٹھا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے۔ پھر دونوں طرف سے صفیں ٹوٹ پڑیں اور لڑائی ہونے لگی۔ قریش کے بہت سے سردار قتل اور تقریباً 90 آدمی گرفتار ہوئے، باقی بھاگے اور بہت تھوڑے عرصے میں لڑائی ختم ہو گئی۔ قیدیوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور داماد ابو العاص اور حضرت علی کے بھائی عقیل بن ابی طالب بھی تھے۔ لڑائی ختم ہونے پر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مژدہ سنانے کے لیے مدینہ کی طرف دوڑائے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اسیران جنگ کے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ہر چند یہ لوگ بھائی بند ہیں، لیکن ان کو قتل کر دینا چاہیے، مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکثر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کو پسند نہ کیا اور یہ رائے دی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دینا مناسب ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو ترجیح دی، مگر چونکہ اب تک کسی نبی کے لیے فدیوں کا رقم اور مال غنیمت حلال نہیں کیا گیا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بارے میں کوئی خاص حکم بھی نہیں ملا تھا، اس لیے عرش سے عذاب نازل ہوا۔ قرآن حکیم میں فرمایا گیا کہ کسی نبی کو روا نہیں کہ ملک میں اچھی طرح خون ریزی کے بغیر لوگوں کو قیدی بنائے۔ تم دنیا کا سرمایہ چاہتے ہو اور اللہ آخرت کا، اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اگر اللہ تمہاری معافی پہلے نہ لکھ دی ہوتی تو جو کچھ تم نے کیا اس کی وجہ سے بڑا عذاب تم پر نازل ہوتا۔ خیر، جو کچھ تم کو مال غنیمت میں ملا ہے
اس کو حلال سمجھ کر کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ہر ایک اسیر کا 4000 درہم فدیہ مقرر کیا گیا۔ اہل مکہ جب مطلع ہوئے تو اپنے عزیزوں کو زر فدیہ بھیج کر آزاد کرا لیا۔ غزوہ بدر حقیقت میں شوکت اسلام کا سنگ بنیاد تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اس میں شریک ہوئے وہ قطعی جنتی قرار دیے گئے، کیونکہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن قریش تھے۔ ان کی قوت کا خاتمہ ہو گیا۔ ابو جہل اور عتبہ وغیرہ تقریباً 70 سرداران قریش مارے گئے اور 90 کے قریب گرفتار ہو کر آئے۔ اس کے مقابلے میں مسلمان شہداء کی کل تعداد 14 تھی۔ اس کامیابی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی حق کا ناصر ہے۔ اس نے فتح کی خوشخبری پہلے ہی سے دے دی تھی۔ علاوہ برئیں آسمان سے فرشتوں کی فوج بھی اتار دی، جس سے مسلمان کے دل مضبوط ہو گئے۔